بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ احسان اور نیکیوں سے پیش آتا ہے۔ اللہ ظالم کو ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے اور ظالم سمجھتے ہیں انہیں دنیا کی بادشاہت میسر آ گئی ہے، ان پر کوئی گرفت کوئی پکڑ نہیں۔ بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تم جانتے ہی کب ہو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے؟ اگر جانتے تو یوں لوگوں کی زندگیاں آجران نہ کرتے۔ صبر رکھو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ کیسے بدلہ لیتا ہے۔ اللہ کفار اور منافقین کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں پختہ ہو جائے۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کرے سوائے صبر کے، ان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا و آخرت خراب کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہے۔ اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ظالموں کو چند روز دنیا میں مہلت دے دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے چھوٹی ہونے لگ جائے تو سمجھ جائے سورج غروب ہونے والا ہے۔ لوگ اکڑ کر ایسے جیتے ہیں جیسے آب حیات پیتے ہیں، اور زمین پر اترا کر نہ چل۔ کسی تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اپنی رفتار میں میانہ راوی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر۔ یقیناً آواز میں سب سے بدترین آواز گدھوں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ کسی شخص کو نافرمانیوں کے باوجود اس کی پسند کی دنیاوی چیزیں دے رہے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ اس کے لیے ڈھیل ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ نے ہمیں وہ نہ دینا ہوتا جو ہم چاہتے ہیں تو پھر وہ ہمیں مانگنے کی توفیق ہی کیوں دیتا۔ اس کا توفیق دینا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہمیں ہماری چاہت سے ضرور نوازے گا۔ بس تھوڑی سی آزمائش کے بعد راحت اور سکون ہے۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل میں تڑپ اسی لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعاؤں کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ اور امیدوں کے پیالے میرے اللہ تعالیٰ کے سوا کون بھر سکتا ہے؟ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی دعائیں اتنی پیچیدہ ہو جاتی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ مانگنا کیا ہے۔ جب ایسا ہو تو خود سپردگی کو اپنا لے، اپنے خالق کی رضا کے سپرد کر دے، وہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ تہجد میں بہہ جانے والے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے
معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اور اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں۔ کچھ چیزوں کے جواب نہیں ہوتے، ان کو خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ وقت بہت بڑا منصب ہے، پرواہ کرنے والے ڈھونڈیے، استعمال کرنے والے تو آپ کو خود ڈھونڈ لیں گے۔ ہر طوفان تباہی کرنے نہیں آتا، کچھ طوفان ہمارے راستے پر پڑی رکاوٹیں صاف کرنے بھی آتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور مگر آسمان پر گمنام، کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر گمنام اور آسمان پر مشہور ہے۔ عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ جس گھر میں پرندوں، جانوروں اور چونٹیوں کو رزق ملتا ہے، اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے، وہ ایک اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ معجزے تو تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص اپنی سنائی ہوئی کہانی میں مخلص ہوتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والے کو ملتی ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ خاموشی بھی کسی کو یہ بتانے کا طریقہ ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ تمہارا مان ہے نا اللہ پہ کہ وہ تمہاری سنے گا، دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔